سینہ تو دیکھ لوں اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے تم کیا گرے ہو مقتل میں اٹھ نہ سکا حسین تم کو سینہ لگی ہے اور زخمی ہوا حسین آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہم آنکھیں جو تم چھڑاتے ہو دل چھوڑتے ہیں ہم تم ہچکیاں جو لیتے ہو دم توڑتے ہیں ہم اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے قاصد کھڑا ہے پہلو میں اے لالی دیکھ لو صغرا دعائیں دیتی ہیں آمین تو کہو رکھتا ہوں خط کو لاش پہ دل بر جواب دو رکھتا ہوں خط کو ہاتھ پہ دل بر جواب دو صغرا سلام کہتی ہے اکبر جواب دو اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے محمد وآل محمد صلی برائے خوشنودی قائم آل محمد بلندتر صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج زہرا کی امانت ہے آزاداری شبیر زہرا کی امانت ہے آزاداری شبیر زینب کی عنایت ہے آزاداری شبیر عزت ہے سعادت ہے آزاداری شبیر میزان شرافت ہے آزاداری شبیر اقرار ولایت ہے آزاداری شبیر اظہار براعت ہے آزاداری شبیر
اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، ہم سب کی ضرورت ہے عزاداری شبیر۔ اسلام سلامت ہے جو عالم میں ابھی تک، اسلام سلامت ہے جو عالم میں ابھی تک، ہے یوں کہ سلامت ہے عزاداری شبیر۔ آنا ہے جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے، آنا ہے جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے، میدان شہادت ہے عزاداری شبیر۔ ہم تو غم سرور کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہم تو غم سرور کے لیے خلق ہوئے ہیں، اپنی تو عبادت ہے عزاداری شبیر۔ زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر۔ زینب کی عنایت ہے عزاداری شبیر۔ صلوات بھیجیے اللہ۔ برائے مشروط قائم آل محمد بلندتر صلوات۔ ہماری ماتمی سنگت کے بھائی ہیں، قیصر کے بھائی نوید وسیم، جن کا آج پاکستان میں انتقال ہو گیا، ابوذر سے التماس ہے کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اور آج کے جو اسپانسر ہیں محمد علی جعفری صاحب، ان کے مرحومین کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک آواز بلند سلوات اللہم صلی
دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے، دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے، تو بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے، بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے، اور جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، ارے جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں منگا لی حسین کہ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں منگا لی حسین نے، دنیا جو دیکھی دین سے۔ میں محمد و آل محمد سروار محمد وآل محمد وعجل الفرج. جب دکھاتے ہیں غم شہ میں روانی آنسو، جب دکھاتے ہیں غم شہ میں روانی آنسو، تو قصر فردوس کے بن جاتے ہیں بانی آنسو، قصر فردوس کے بن جاتے ہیں بانی آنسو، میرے مالک میرے اشکوں کا تسلسل نہ رکے، رے میرے مالک میرے اشکوں کا تسلسل نہ رکے، کہ ہے غریبوں کی محبت کی نشانی آنسو، جب دکھاتے ہیں محمد آل محمد صلوات بہت زیادہ نہیں ہے، صرف مختصر کلام کی تنش ہے، ایک مطلب پہ بات بڑے سلوات امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، حسین محبوب کبریا ہے، حسین غربت کی انتہا ہے، امیر بھی ہے
غریب بھی ہے. ارے حسین مقصود کربلا ہے، حسین مظلوم کربلا ہے. امیر بھی ہے، غریب بھی ہے. اور امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روزے سے بٹ رہی ہے. امیر ایسا کہ کفن کی سوغات جس کے روزے سے بٹ رہی ہے. غریب ایسا کہ خود کو اب تک کفن میسر نہیں ہوا ہے. امیر بھی ہے، غریب بھی ہے. اور امیر ایسا سکینہ جیسی خدا نے بیٹی جسے عطا کی. امیر ایسا کہ سکینہ جیسی خدا نے بیٹی جسے عطا کی. غریب ایسا کہ اسی کے منہ پر کوئی تماچے لگا رہا ہے. امیر بھی ہے، غریب بھی ہے. اور امیر ایسا کہ جس کا جھولا نبی جھلائے، علی جھلائے. امیر ایسا کہ جس کا جھولا نبی جھلائے، علی جھلائے. اور غریب ایسا کہ جس کے بچے کا بن میں جھولا بھی جل گیا ہے. ارے امیر بھی ہے، غریب بھی ہے. اور امیر ایسا کہ رسم پردادری چلی ہے اسی کے گھر سے. ارے امیر ایسا کہ رسم پردادری چلی ہے اسی کے گھر سے. غریب ایسا کہ شام و کوفے میں اس کی ہمشیر بیرداغ ہے. امیر بھی ہے، غریب بھی ہے. اور امیر ایسا کہ جس کا بیٹا شبیہ سردار انبیاء ہے. ارے امیر ایسا کہ جس کا بیٹا شبیہ سردار انبیاء ہے. اور غریب ایسا کہ وہ ہی سینے پہ برچھی کھا کر تڑپ رہا ہے. ارے امیر بھی ہے، غریب بھی ہے. اور امیر ایسا کہ جس کے بابا کی ملکیت میں ہے حوض کوثر. ارے امیر ایسا کہ جس کے بابا کی ملکیت میں ہے حوض کوثر. اور غریب ایسا کہ 3 دن سے اسی کو پانی نہیں ملا ہے. ارے امیر بھی ہے،
غریب بھی ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے اور امیر ایسا کہ پتھروں کو بنا دے گوہر وہی تکلم ہر امیر ایسا کہ پتھروں کو بنا دے گوہر وہی تکلم اور غریب ایسا کہ پتھروں میں کسی کا لاشا پڑا ہوا ہے ارے امیر بھی ہے غریب بھی ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے ارے امیر ایسا کفن کی سوغات اس کے روزے سے بٹ رہی ہے غریب ایسا ارے غریب ایسا کہ خود کو اب تک کفن میسر نہیں ہوا ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے محمد آل محمد سلوات فاتحہ رائے کشنور قائم آل محمد بلندر صلوات خاص ہے کہ ایک متفر سورہ فاتحہ پڑھ دیں ہمارے جعفری صاحب کے مرحومین کے لیے بسم اللہ ویسے کہ صرف 3 دن حسین بے کسو بے پر کا آج چہلم ہے حسین بے کسو بے پر کا آج چہلم ہے تمام فاطمہ کے گھر کا آج چہلم سپاہ سبت پیمبر کا علی کے گھر میں 72 کا علی کے گھر میں 72 کا آج چہلم ارے نہ فاطمہ نہ پیمبر ہے باغرے قتل گاہ میں روتے ہیں اور یہ زین وہ قتل گاہ میں روتے ہیں اور یہ زندہ ارے امام بے کسو بے پاشنا کچے ارے شہید ظلم و قتیل جفا کچے فاطمہ کے دل نبا کا چہرے نبی کے گھر میں شہ کربلا کا چہرے نبی کے گھر میں شہ کربلا کا چہرے ارے حرم میں گل ہے کہ عباس کبریا ذرا سا پانی تو بھجوا دو فاتحہ ارے شہید خنجر و تیر و سنا کا چہرے
غریب و بے کس و بے خانمہ کا چہرہ، ارے ذبیح عصر و امام زماں کا چہرہ، ارے بہن تو قید ہے اور بھائی جا کا چہرہ، بہن تو قید ہے اور بھائی جا کا چہرہ، عجیب فکر میں بیٹی شرح حنین، ارے نہ فاتحہ کی اجازت نہ شور و شین، نہ فاتحہ کی اجازت نہ شور و شین کی ہے حسین بے قصو۔ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو القاسم محمد المصطفى ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهما من يومنا هذا إلى يوم الجزاء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ صلوات بآواز بلند پڑھنے میں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ زحمت نہیں دینا ہے، ایسی گفتگو ہے اور آج کی مخصوص گفتگو ہے، فضائل کم ہیں، مصائب کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ چہلم ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور وہ چہلم ہے جو بہن نے، اس چہلم کو یاد کیا جاتا ہے اس میں جو بہن نے اپنے بھائی کی قبر پر پہنچ کے منایا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم جس کا ذکر کرتے ہیں اس کے نام کے ساتھ پہلے امام لگاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام۔ اور کل میں نے کچھ گزارشات پیش کی تھی کہ حسین امامت کا وہ چمکتا ہوا سورج ہے کہ یہ سورج جب اپنی پوری آب و تاب پہ آیا تو پھر خود اسی کے سلسلے کے جو امام تھے وہ بھی اس کے آگے اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آئے۔ یعنی ذات بابرکات امام حسین علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر اور جناب زینب کا ذکر بڑا ضروری ہے، سلسلہ امامت پہ گفتگو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سلسلہ امامت میں ایک ایسی بیوی کا بھی ذکر کرنا ہے جو امامت کی بھی محسنہ ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب واقعہ کربلا ہو گیا تو اب امام حسین علیہ السلام اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اب ان کی تعظیم ہونے لگی۔ اب جب نام آتا ہے حسین کا تو حسین محسن رسالت بھی کہلاتا ہے، حسین محسن امامت بھی کہلاتا ہے، حسین محسن عصمت بھی کہلاتا ہے۔ یعنی سب معصومین اس بارگاہ میں یہ سوچ کر چلتے ہیں کہ حسین نے ان سب پر احسان کیا، کیونکہ کربلا میں فقط کوئی ایک چیز خطرے میں نہیں تھی، جناب رسول خدا کی محنت بھی خطرے میں تھی، امیر المومنین کی محنت بھی خطرے میں تھی، جناب سیدہ کی محنت بھی خطرے میں تھی، یعنی کربلا میں پورا کا پورا دین خطرے میں تھا۔ حسین نے اپنا سر دے کے اللہ کا پورا دین بچا لیا۔ یہ جو کہنا ہے نا کہ ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی، یہ بیعت نہیں تھی، حسین سے بیعت نہیں مانگی جا رہی تھی۔ اصل میں یہ سوال بیعت یہ نہیں تھا کہ فقط ایک ذات حسین سے کچھ مانگا جا رہا تھا، یہ
انتہائی کمزور سوچ کی نشانی ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فقط حسین سے سوال کیا جا رہا تھا اور کیا تھا اگر حسین ہاں کر دیتے. اس طرح کی جو کم ظرفی اور کم علمی والی گفتگو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہے. لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ وہ جب حسین سے, امام حسین سے بیعت مانگ رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ یہ ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں ہے. اگر آج حسین کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ حسن کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں آ گیا. اس کا مطلب ہے امیر المومنین کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں آ گیا, اور اس کا مطلب ہے رسول خدا کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں آ گیا. یعنی رسول خدا کا مطلب ہے 1,24,000 انبیاء بھی میرے آگے سرنگو ہو گئے, سب نے میری بیعت کر لی. تو حسین کوئی ایسی معمولی ذات نہیں تھی. یاد رکھیے گا, حسین نے کسی ادنا شے کے لیے اپنا گھرانہ نہیں لٹایا ہے. یہ قیمت جو حسین نے ادا کی ہے اور چکائی ہے, یہ کسی چھوٹی چیز کے لیے نہیں چکائی ہے. یہ پورا دین, قرآن, پورا دین جو ہے وہ کربلا میں ایک ایسی صورتحال میں تھا کہ حسین کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا. اگر فقط حسین ایک نہ کرتے تو یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک چیز نہیں, یہ سارا کا سارا سلسلہ تباہ و برباد ہو جاتا اور پورا کا پورا دین ختم ہو جاتا. یہ بات بہت اہم ہے. وہ یزید کو آپ جو بھی کہیے, لیکن وہ یہ جانتا تھا, وہ ذات حسین کو پہچانتا تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر حسین کو جھکا لوں تو اس کا مطلب ہے حسن جھک گئے, اس کا مطلب ہے امیر المومنین جھک گئے, اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا جھک گئے, اور اگر انہیں جھکا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا باپ بھی سرنگو ہو, میرا باپ بھی بلند ہو گیا, اور میرے باپ کے بعد میرے باپ کا باپ جو رسول اللہ سے جنگ کرتا تھا وہ بھی جیت گیا. یہ ایک ایسا مہم سوال تھا امام حسین کے آگے. اور یاد رکھیے گا, دیکھیے امام حسین ہی کی سیرت میں یہ لمحہ بھی تو دیکھیے کہ ہر آ کے کہتا ہے کہ خیمے ہٹائیے ورنہ جنگ ہوگی. کہاں سے خیمے ہٹائیے؟ فرات کے کنارے سے, پانی تک آپ کی رسائی نہیں ہوگی. امام حسین نے خاموشی سے خیمے ہٹا لیے. وہاں تو جنگ نہیں کی, حالانکہ ظاہراً اس وقت مقابلے پہ چھوٹا سا لشکر تھا, فقط ہر کا لشکر تھا, لیکن امام نے جنگ نہیں کی بلکہ خیموں کو ہٹا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر محض پانی کے لیے جنگ کرنا ہے تو وہ حسین کا معیار نہیں. کل کو نسلیں یہ نہ کہیں کہ حسین کی جنگ پانی پہ شروع ہوئی تھی. حسین, یاد رکھیے, آج ابھی آپ کے ہاں شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر بھی برآمد ہوگا اور تابوت امام حسین علیہ السلام بھی برآمد ہوگا. صلوات ذرا ایک مرتبہ آواز بلند پڑھیے گا. یہ بات ذہنوں میں رہے, یہ جن ہستیوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک ہستی بھی ایسی اتنی بلند ہے کہ اسے کسی کم قیمت شے پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. حسین کو سوچئے تو صحیح کہ حسین شبیہ رسول کو کس شے پہ قربان کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا, پورا دین خطرے میں تھا. ایسا ہی نہیں کہا ہے دین پناہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. ایک کربلا میں ایسا مرحلہ آ گیا تھا کہ اب حسین نہیں تھے, یہ پورا کا پورا دین کھڑا ہوا تھا, اور یزید حسین کو نہیں جھکانا چاہتا تھا, پورے دین کو جھکانا چاہتا تھا. یہ جو آج پاکستان میں نعرے لگائے گئے, کراچی میں, آج سے مراد یہ کچھ دن پہلے, اور انہوں نے یزید کو زندہ باد کہا, آپ کے خیال میں یہ محض یزید کو زندہ باد کہنا چاہتے؟ نہیں, ان کا مطمع نظر, ان کی مراد فقط یزید نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جب یزید زندہ باد ہو گیا تو پھر خود بخود یزید کا باپ بھی زندہ باد ہو گیا, یزید کا دادا بھی زندہ باد ہو گیا, اور اس کے مقابلے پہ ہماری قوم ڈٹ گئی. اور الحمدللہ جس انداز میں پاکستان میں ہم نے وہاں پر ہمارے علماء نے بہت اچھا کردار ادا کیا اور پوری قوم نے ساتھ دیا, اور جس طرح قوم نکل کے باہر آئی, ایک مرتبہ دکھایا کہ یاد رکھو ایسا نہیں ہے, حسینیت آج بھی اسی طرح پوری طاقت اور شباب کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے, اور اگر کوئی یزید سر اٹھائے گا تو حسینی اسی طرح گھر سے باہر نکل کر رہیں گے. یہ چھوٹے مقصد کے لیے نہیں نکلتے, یہ یاد رکھیے گا. تھوڑی سی چیز, کم قیمت شے کے لیے ہم اپنی کوئی شے قربان نہیں کرتے.
ہم جو یہاں بیٹھ کر مجلس میں بیٹھ کر اپنا تھوڑا سا وقت دیتے ہیں نا، یہ کسی کم قیمت شے کے لیے نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا اس مجلس میں وہ لوگ بھی بیٹھتے ہیں جو شاید $500-1000 پر آور یا اس سے بھی زیادہ کمانے والے ہیں، وہ اپنے کئی گھنٹے یہاں صرف کر دیتے ہیں، وہ بھی صرف کرتے ہیں. ہر آدمی یہاں پر اپنے پتہ نہیں کتنے ڈالر پر آور صرف کر رہا ہوتا ہے، کتنی قوم اس میں لگی ہوئی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ قوم یہ سب خرچ کر کے یہ بتاتی ہے کہ حسین کی مجلس میں آ جانا ان کروڑوں ڈالر سے زیادہ قیمتی ہے جو ہمیں ملتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ بات اہم ہے اور یہ بات اہم ترین ہے کہ یہ بات سمجھ لی جائے کہ یہ مجالس، یہ عزاداری، اور اگر عزاداری اور مجالس کی اہمیت سمجھنی ہے تو پھر یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ حسین نے کسی معمولی شے کے لیے قربانی نہیں دی. حسین نے پورے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی. صلوات ذرا ایک مرتبہ آواز بلند پڑھ دیجیے مل کر. دیکھیے آج چہلم ہے میرے مولا کا، اس لیے بہت مناسب ہے کہ میں ایک دو جملے اپنے مولا کی شان میں کہوں. یہ میرا مولا حسین وہ ہے، بزرگوں کے جملے ہیں، میں دہرانا چاہتا ہوں آج، جس کی شان یہ ہے کہ یہ اس گھرانے میں تشریف لایا، وہاں آیا جہاں ہر طرف سرداری ہی سرداری تھی. نانا نبیوں کا سردار تھا، بابا ولیوں کا سردار تھا، ماں عورتوں کی سردار تھی. یعنی اس گھر کے اندر سرداری ہی سرداری تھی. لیکن اتنے سرداروں والے گھرانے میں آنکھ کھول کے میرے مولا حسین نے ایک مرتبہ مسکرا کے اپنے بزرگوں سے کہا کہ اگر تم سب سے میں نے اپنا کردار اور مقام منوا نہ لیا تو مجھے حسین نہ کہنا. الحمدللہ. اور منوایا، یاد رکھیے گا، منوایا. یہ بات ایسی عجیب نہیں ہے، یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا. ہمارے یہاں بعض اوقات چیزوں کو بڑے کنٹراڈکٹری وے میں بھی لینے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیے یہ ایک بات طے ہے کہ کوئی بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو والدین ایک ایسی شے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم سے آگے بڑھ جائے، آگے بڑھ جائے. والدین کا رشتہ ایسا ہے. اور اگر بچہ والدین سے آگے واقعی نکل جائے تو پھر اس بچے کو سپوت کہا جاتا ہے. یعنی یہ 3 قسمیں ہیں جو بتائی ہیں، کہ ایک سپوت ہوتا ہے، ایک پوت ہوتا ہے، کپوت ہوتا ہے. اگر باپ سے نیچے رہ جائے تو کپوت ہے، اگر باپ کے برابر ہو جائے تو پوت ہے. پنجابی بھی کہتے ہیں پوتر. کافی لوگ میرے پنجاب کے بھی یہاں پہ رہتے ہیں، میں ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. اور اردو میں کہتے ہیں پوت، سپوت اور کپوت. یعنی یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہر بچہ ایک سا نہیں ہوتا. کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ باپ کے برابر ہو جاتے ہیں. یعنی باپ بھی ڈاکٹر تھا، بیٹا بھی ڈاکٹر بن گیا، دونوں ڈاکٹر ہو گئے تو برابر ہو گیا باپ کا. یہ باپ کا پوت ہے. لیکن باپ ڈاکٹر تھا، بیٹا اسپیشلسٹ بنا. باپ جنرل فزیشین تھا، پی سی پی تھا، انٹرنسٹ تھا. بچہ جو ہے وہ ایک بہت اچھا قسم کا کارڈیو سرجن بنا. وہ ایک بہت اچھے قسم کا کچھ اور کسی ایسی فیلڈ میں گیا، اس نے اسپیشلائزیشن کر لی، تو وہ باپ سے آگے بڑھ گیا. اچھا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر گھرانہ ہونا کم علم یا کمزور تو بچے کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے. مثلا گھر میں سارے کے سارے ہی میٹرک پاس یا کیا ہوتے ہیں یہاں پہ جی ڈی کہتے ہیں، وہ پاس ہوں زیادہ سے زیادہ. بچہ اگر کالج کر لے گا تو سپوت ہو جائے گا. لیکن مسئلہ تو اس بچے کے لیے ہے جو ایسے گھرانے میں آئے جہاں ہر طرف ڈگریاں پہلے ہی اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہوں. اگر پہلے سے باپ ہی اسپیشلسٹ ہو تو بیٹا کہاں سا ڈاکٹر بنے. پہلے سے باپ ہی ساری ڈگریاں مکمل کیے بیٹھا ہو تو بیٹا کہاں تک جائے کہ سپوت کہلائے. مسئلہ تو یہ دیکھنا تھا کہ حسین ایک ایسے ایک ماحول میں آئے میرے مولا جہاں پر ہر طرف سرداری ہی سرداری تھی. اب اگر یہ بھی سردار ہو جاتے تو سرداروں جیسے ہی سردار ہو جاتے. لیکن حسین نے کہا میں فقط سردار نہیں ہوں بلکہ میں سرداروں کی محنتوں کو، عزتوں کو، پگڑیوں کو بچانے والا بن کے دکھاؤں گا. اللہ سبحانہ اللہ. اور یاد رکھیے گا یہ ایک چھوٹا سا ایک جملہ میں اپنے بزرگوں کا آپ تک پہنچاتا ہوں. یہ جو نام اللہ نے رکھے ہیں نا، دیکھیے جب ہم قرآن مجید پہ گفتگو کرتے ہیں نا تو ہم قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر گفتگو کرتے ہیں، بلکہ ایک ایک نقطے پہ گفتگو کرتے ہیں اور دنیا کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اگر قرآن سمجھنا ہے تو پہلے نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرو.
اگر نقطہ ہی سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ سارا قرآن الحمد میں الحمد، بسم اللہ میں بسم اللہ، بسم اللہ کی بے میں، اور بے چھپی ہوئی ہے بے کے نقطے میں. تو بنیاد ہے کہ نقطہ سمجھ میں آئے گا تو معاملہ حل ہوگا. اسی طرح جو نام رکھے اللہ نے نا، جو اللہ نے نام رکھے، بندوں کے ناموں کی بات نہیں ہے، ہمارا نام رکھنا اور ہے. ہمارے ہاں تو ہم نام رکھ دیتے ہیں بچے کا عالم حسین، اور وہ بچہ بیچارہ جو ہے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. ہم نام رکھ دیتے ہیں ذاکر حسین، وہ کبھی مجلس میں بھی نہیں آیا ہوتا. ہمارا نام رکھنا اور ہے. ہم اپنے نام اپنی خواہشوں پہ رکھتے ہیں. ہم نام رکھتے ہیں اپنی وش کے حساب سے کہ ہم کیا چاہتے ہیں بچے سے، یا ہم نام رکھتے ہیں ایسے ہی کسی سے متاثر ہو کر. لیکن یاد رکھیے گا جو نام اللہ نے رکھے ہیں نا، علماء نے کہا اس کا نقطہ نقطہ اہم ہے. اور اس گھرانے میں کچھ نام ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں. پہلا نام جو اللہ نے رکھا وہ ہے محمد. یاد رکھیے گا یہ جناب ابو طالب نے نہیں رکھا، یہ اللہ نے رکھا ہے. یہ جناب عبداللہ تو اس دنیا میں تھے ہی نہیں، جناب عبد المطلب نے بھی نہیں رکھا. اور میں حیران ہوں، رکھا عبد المطلب نے، دادا نے، نام اللہ کا بتایا ہوا تھا. کچھ تو سلسلہ کمیونیکیشن ایسا تھا کہ جو نام اللہ چاہتا تھا وہی عبد المطلب نے اپنے پوتے کا رکھا. یہ پہلا نام ہے جو اللہ نے. ایک تو اللہ کا نام اللہ، پھر محمد، یہ تو دو نام ہو گئے جو اللہ کی طرف سے. تیسرا نام جس کے بارے میں کہا گیا وہ ہے علی، جو اللہ نے رکھا. چوتھا نام حسن، پانچواں نام حسین، اور چھٹا نام جو اس گھر میں اللہ نے رکھا وہ ہے جناب زینب صلوات اللہ علیہ. صلوات رب آواز بلند پڑھنے میں کرتے. کتنے نام؟ اللہ کا تو اپنا نام ہے ہی نا، اس کے علاوہ 5 نام. میں جتنی گفتگو کر رہا ہوں اتنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں. جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے اوپر کچھ لوگ شاید ذہنی طور پہ چونکے ہوں. یاد رکھیے گا ہمارے ہاں جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، میرے پاس ایک دو نہیں بہت سی کتابیں موجود ہیں سیرت جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ پہ. سب نے ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب جناب زینب صلوات اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائیں اس وقت جناب امیر المومنین سے کہا گیا، کیونکہ یہ باپ کا حق ہوتا ہے. یاد رکھیے نام رکھنا اولاد کا باپ کا حق ہوتا ہے. باپ یہ حق کسی کو دے دے وہ ایک اور بات. باپ اپنے ماں باپ کو حق دے دے، باپ بچے کے ننیال کو حق دے دے، باپ بچے کی ماں کو حق دے دے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بنیادی طور پہ سب سے پہلا حق باپ کا ہے. اور یہ بچے کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے باپ سے ایک اچھا نام پائے. یعنی نام کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسا نام رکھو جو بچے کو دنیا میں باعزت بنائے. ایسا نام نہ رکھو جس کی وجہ سے بچہ دنیا میں تذلیل کا شکار، یعنی کوئی برا نام اگر ایسا رکھ دیں جو معاشرے میں عزت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے باپ ذمہ دار ہے اگر زندہ ہے. اور اگر پیدا ہونے سے پہلے مر چکا ہے تو وہ ایک اور بات ہے، پھر وہ بات ماں کی طرف جاتی ہے ذمہ داری. لیکن باپ ذمہ دار ہے. تو پہلا حق تھا جناب امیر المومنین سے کہا گیا کہ مولا صاحبزادی آئی ہیں دنیا میں، آپ کی بیٹی ہے، نام رکھیے العظمت للہ. ایک مرتبہ گود میں لیا، پیار کیا، اور ایک مرتبہ کہا جناب سیدہ سے کہ دیکھو جیسے تم نے نام نہیں رکھا میں بھی نام نہیں رکھوں گا. حق میرا ضرور ہے لیکن بیٹی اتنی عظیم ہے کہ ہم اس کا نام خود نہیں رکھتے. ایسا کرتے ہیں جناب رسول خدا سے فرماتے ہیں، سے گزارش کرتے ہیں وہ نام رکھتے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب رسول خدا مدینے میں نہیں تھے، ان کا انتظار کیا گیا کہ جناب رسول خدا تشریف لے آئیں. جناب رسول خدا تشریف لائے تو کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو نواسی عطا کی ہے، اس کا نام رکھیے. گود میں لیا، پیار کیا اور کہا جس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اس کا نام میں نہیں رکھ سکتا، اس کا نام اللہ رکھے گا. العصمت للہ. تو جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا نام بھی اللہ نے زینب تجویز کیا ہے. یعنی یہ ایک معانی کے اعتبار سے ہی اتنا بڑا فیصلہ ہے جسے کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی ہستی درکار ہے
کہ جس کے گھر میں حسن جیسا بیٹا ہو، جس کے گھر میں حسین جیسا بیٹا ہو، اس باپ کو جس کے حسنین جیسے بیٹے ہوں، یہ کہا جائے کہ تیری زینت یہ بیٹی بنے گی۔ اللہ سبحانہ اللہ۔ تو جناب زینب زینت ہیں جناب امیر المومنین کی۔ صلوات ذرا بآواز بلند ایک مرتبہ بی بی کی ذات۔ اب ایک علماء نے جو اس پہ بحث کی اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو ایک ایک نقطہ ہے نا وہ بڑا اہم ہے، ایک ایک نقطہ بڑا اہم ہے۔ کہا کہ اس کے نقطے کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں، اس لیے اس پہ کوئی نقطوں کے اعتبار سے بحث ہی نہیں ہو سکتی، ہے ہی نہیں۔ نام محمد کوئی نقطہ ہے ہی نہیں، چونکہ نکات نہیں ہے اس لیے بحث نہیں ہو سکتی۔ تیسرا نام علی، علی کے نام میں کتنے نقطے ہیں؟ علی کے نام میں 2 نقطے ہیں۔ یہ جو یہ ہوتی ہے نا آخر میں، یہ دراصل اپنے اندر 2 نقطے لیے ہوئے ہیں، چھپے رہتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد کوئی اور حرف لگ جائے تو یہ فوراً ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ کے بعد آپ نے لگایا الف تو فوراً 2 نقطے آ جائیں گے نکل کے بعد، یہ کے بعد آپ لگائیں واو فوراً 2 نقطے آ جائیں گے، یہ کے بعد کوئی حرف اور آ گیا تو فوراً نقطے باہر آ جائیں گے، ورنہ وہ چھپے رہتے ہیں۔ تو علی کے نام میں در حقیقت 2 نقطے ہیں جو پوشیدہ ہیں لیکن ہیں، اس کا حصہ ہیں۔ تو اس 2 نقطوں کی شرح یہ ہے کہ جناب امیر المومنین کی پوری سیرت 2 کاموں کے لیے وقف رہی، ایک لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرنا اور دوسرے محمد الرسول اللہ کی حفاظت کرنا۔ یعنی جناب امیر المومنین اس ذات کو کہتے ہیں، جناب امیر المومنین نے اپنے آپ کو نہیں منوایا، اپنے آپ کو نہیں منوایا۔ یہ اور بات ہے کہ دیکھنے والے خدا جانے کیا کیا کہتے گئے، کچھ تو خدا تک کہہ گئے، لیکن علی نے نہیں۔ علی جب منوانے نکلا تو یا توحید منوائی ہے یا رسالت منوائی ہے۔ تو جناب امیر کے 2 نقطوں کا مطلب ہے کہ جناب امیر نے ساری زندگی جو جہاد کیا، جو جنگ کی، جو کوشش کی، جو محنت کی، وہ 2 چیزوں کے لیے تھی، توحید منوائی جائے اور رسالت منوائی۔ اور اس کے بعد نام آتا ہے امام حسن علیہ السلام کا۔ امام حسن علیہ السلام کے نام میں 1 نقطہ ہے، تو اس 1 نقطے کا مطلب یہ ہے کہ سیرت حسن جو ہے وہ پوری کی پوری اس محنت میں صرف ہوئی کہ علی نے، بابا نے توحید منوائی، بابا نے رسالت منوائی، اب حسن کی باری آئی تو حسن نے ولایت امیر المومنین منوانے میں زندگی صرف۔ جناب امام حسن علیہ السلام کی پوری سیرت ولایت امیر المومنین یعنی امامت کو منوانے میں گزری۔ اب آیا دور امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے نام میں کتنے نقطے ہیں؟ 3 نقطے۔ مجھے آپ کی بالکل آواز نہیں آ رہی، لگتا ہے گھبرا گئے ہیں یا خاموش ہو گئے ہیں یا آواز بند ہو گئی ہے۔ 3 نقطے ہیں میرے مولا حسین کے نام میں، 2 یہ کے نقطے ہیں اور 1 نون کا نقطہ ہے۔ اب اگر آپ ان لفظوں کو بھی دیکھیں تو 2 یہ کے نقطے ہیں، 1 اللہ سبحانہ اللہ، یہ علی والی یہ ہے، نون حسن والا نون ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ ذرا غور کیجئے اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی محنت پہ غور کیجئے، تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر آپ غور کریں گے تو بڑی جلدی سے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس فیصلہ کرنے میں آپ کو تمام اولیاء، تمام اوصیاء اور تمام باقی ائمہ کی جتنی زندگی کی امام کے بارے میں فرامین ہے وہ بہت مدد کریں گے کہ ان تمام کے نتیجے میں جو نچوڑ نکل کے سامنے آتا ہے کہ کربلا میں میرے مولا حسین کے سامنے جو مہم درپیش تھی،
جو میرے مولا حسین کا مقابلہ تھا وہ فقط کسی ایک دشمن سے نہیں تھا، وہاں پر جو معاملہ چل رہا تھا یزید توحید کا بھی دشمن تھا، یزید رسالت کا بھی دشمن تھا، یزید ولایت کا بھی دشمن تھا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ یزید نے فقط علی کا دشمن تھا، نہیں، یزید تو کہتا تھا کوئی قرآن نہیں اترا، کوئی وحی نہیں آئی، یزید اللہ کا بھی منکر ہو رہا تھا، رسول کا بھی منکر ہو رہا تھا، امیر المومنین کا بھی منکر ہو رہا تھا۔ حسین اسے کہتے ہیں کربلا کی ایک دوپہر میں توحید کو بھی بچا لیا، رسالت کو بھی بچا لیا، امامت کو بھی بچا لیا۔ صلوات ذرا آواز بلند پڑھ دیجیے۔ میں کہتا ہوں میرے مولا حسین علیہ السلام کی جو محنت ہے، وہ جو میں نے کہا کہ حسین سپوت ہے، حسین سپوت ہے، یعنی حسین فقط اپنے لیے نہیں جیا، حسین کا جینے کا کمال یہ ہے کہ کائنات سے توحید مٹ رہی تھی، اس نے بچا لیا، کائنات سے رسالت مٹ رہی تھی، اس نے بچا لیا، لا الہ الا اللہ کو ختم ہو جانا تھا اگر حسین محنت نہ کرتے، حسین نے بچا لیا، محمد رسول اللہ کو مٹانے پہ یزیدیت تلی ہوئی تھی، حسین نے بچا لیا، علی ولی اللہ کو مٹانا چاہتا تھا یزید، حسین نے بچا لیا۔ اب یہ کمال حسین ہے کہ حسین نے اس مقام پہ پہنچا دیا دین کو ایک دوپہر کے اندر کہ اب قیامت تک دین زندہ بھی رہے گا، پائندہ بھی رہے گا۔ صلوات آواز بلند پڑھ لیجیے۔ حسین نے 6 مہینے کا اصغر دیا، حسین نے جو اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے دوستوں کی قربانی دی، قربانی ایسے ہی نہیں دی ہے، حسین نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے، حسین کہتے اسی کو ہیں کہ جس کا سودا بہت بڑا سودا ہے، اس نے کسی کمتر شے کے لیے نہیں دیا، پورا دین بچا لیا ہے حسین نے، اور اتنا بچایا ہے کہ اب دین حسین کا ممنون ہے، اس لیے کہ حسین نے دین کو پناہ دی ہے، دین پناہ است حسین۔ صلوات باواز بلند پڑھیے مل کر۔ جلدی جلدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مسائل میں کچھ وقت لینا چاہتا تھا لیکن جلدی سے سمیٹ رہا ہوں بس گفتگو کو۔ ہاں یہاں ضروری ہے کہ ایک جملہ بہت ضروری، کیونکہ یہ بہن بھائی دونوں کا ذکر ہے اس مجلس میں۔ حسین نے سب کی محنت کو بچایا، لیکن جب حسین نے سب کی محنت کو بچا لیا نا، اس کے بعد حالات یہ تھے کہ بڑے آرام سے کربلا کے بیابان میں ہونے والا یہ واقعہ یزیدیت دبا جاتی اور محنت اپنا اثر اور رنگ کھو دیتی، بالکل ایسے جیسے کوئی محنت کر کے کسان بیج زمین میں ڈال دے، لیکن اتنی تیز دھوپ ہو کہ زمین بھی جل جائے، بیج بھی جل جائے۔ جب وہ بیج ڈالنے کی محنت تو ہوگی لیکن فائدہ تبھی ہوگا جب وہ درخت بنے، جب وہ پورا پودا بن کے باہر آئے، وہ سرسبز ہو۔ اس کو آبیاری کرنا اور اسے دھوپ سے بچانا بہت ضروری ہے، اتنی تیز دھوپ اور تپش نہ ہو کہ وہ ختم ہو جائے۔ یاد رکھنا یزیدیت ایک بہت ایسی آگ تھی جو اس کو جلا کے راکھ کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ کمال تھا۔ یاد رکھیے گا، آسان نہیں ہے یہ بات، سمجھنا مشکل ہے، اسے ذہنوں میں جگہ دیجیے گا کہ سب سے بڑی اور قیمتی چیز جو حسین نے دی ہے نا، وہ علی اکبر کا جگر نہیں ہے، وہ اصغر نہیں ہے، سب سے قیمتی چیز جو دین بچانے کے لیے حسین نے دی ہے وہ جناب زینب کی چادر دی۔ ابھی مصائب کی منزلوں پہ نہیں آیا ہوں، میں بھی 2-4 جملے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ یہ اس دین کو جناب زینب کی چادر اتنی آسان نہیں تھی کہ جناب امام حسین راضی ہو جاتے دینے پر، نہیں، لیکن دی اس لیے تاکہ دین خدا بچ جائے، تاکہ دین الہی بچ جائے، تاکہ لا الہ الا اللہ محفوظ رہے، محمد الرسول اللہ محفوظ رہے، علی ولی اللہ محفوظ رہے۔ ان کو پناہ دینے کے لیے جو کاسٹ تھی، جو قیمت چکائی حسین نے، وہ چادر زینب آخر میں سب سے بڑی چیز چادر زینب تھی۔ ہاں میرے عزیزو،
یہی وجہ ہے جناب زینب کی ذات اتنی بلند ہو گئی کہ اب ہر کوئی حسین کا ممنون ہے اور حسین زینب کے ممنون ہے. سنیے گا یہ دیکھیے، جناب زینب کی تعظیم اور عزت امیر المومنین نے کی، حسن نے کی، حسین نے کی، سید سجاد نے کی، امام محمد باقر علیہ السلام نے کی. کہ وہ معصومین ہیں جنہوں نے تعظیم کی، عزت کی ہے جناب زینب کی. اتنا مقام کیوں بلند ہو گیا؟ اب آئیے گا ذرا اسی نوعیت پہ اسی انداز میں سوچئے گا. جناب زینب کا نام ہی اللہ نے زینب رکھا تھا. اب ذرا غور کیجئے گا یہ زینب میں کتنے نقطے ہیں، گنیے تو صحیح، زینب میں کتنے نقطے ہیں. لفظ زینب میں ایک زے کا نقطہ ہے، دو یہ کے نقطے ہیں، پھر تین ہو گئے، ایک چوتھا نون کا نقطہ ہو جائے گا زین، اور پھر اس کے بعد بے کا نقطہ آ جائے گا. 5 نقطے ہیں جو جناب زینب کے نام میں رکھے. یعنی یہ اہتمام پروردگار ہے کہ اللہ نے جناب زینب کے نام میں سب سے زیادہ نقطے رکھے، اور 5 نقطے رکھے. زیادہ بھی کتنے؟ گن کے 5. اس لیے کہ یاد رکھنا، حسین نے دین کو پناہ دی تھی، حسین نے دین کو بچایا تھا، حسین نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کو بچایا تھا، قرآن کو بچایا تھا، ساری شریعت کو بچایا تھا. لیکن اس کے باوجود حالات ایسے تھے کہ نہ لا الہ الا اللہ بچتا، نہ محمد رسول اللہ بچتا. پنجے تن پاک کی یعنی رسول اللہ کی محنت، جناب سیدہ کی محنت، امیر المومنین کی محنت، امام حسن کی محنت، اور خود امام حسین کی محنت، یہ 5 کی محنت ضائع ہو جاتی. اللہ نے 5 نقطے نام زینب میں اس لیے رکھے تاکہ قیامت تک یہ اعلان ہوتا رہے کہ زینب اس بیوی کو کہتے ہیں جس نے کسی ایک کی نہیں، پنجے تنے پاک کی محنتوں کو بچا لیا. آواز بلند سیدہ کے ساتھ پڑھیں. سیدہ نے سب کی محنتوں کو بچا لیا. یاد رکھیے گا یہ احسان ہے اس بی بی کا. یہ جو آج دنیا میں دین موجود ہے یہ احسان ہے اس بی بی کا. مجھ سے پہلے مجلس جب شروع ہوئی، میں نے سننا شروع کیا، جس وقت میں نے سننا شروع کیا، آپ کے ہاں تو مجلس پہلے سے ہو رہی ہے، بہت سے پڑھنے والے ہیں. ابو ذر بھائی ایک بڑا اچھا کلام پڑھ رہے تھے، اور اس کلام میں انہوں نے تقابل پیش کیا کہ حسین غریب امام ہے. ہاں یاد رکھنا، یہ بالکل صحیح ہے، حسین غریب امام ہے. لیکن ایسا غریب ہے کہ امیر اس کے دروازے پہ آتے ہیں. ایسا غریب ہے کہ امیر اس کی دہلیز پہ جھکتے ہیں. ایسا کائنات کا غریب ہے، میں اس کے غریب ہونے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن عجیب طرح کا غریب ہے. یہ وہ غریب ہے کہ اس کے دروازے پر امیر آئے تو اسے امارت ملتی ہے. یہ وہ غریب ہے کہ جس کے دروازے پہ جو آ جاتا ہے پھر وہ غریب نہیں رہتا ہے. اس کے دروازے پہ جو آ جاتا ہے اسے پھر در در جانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور ایسا عطا کرنے والا ہے، آنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے، حیثیت کو دیکھتا ہی نہیں. میرا بھی دل چاہ رہا تھا، میں بھی میر تکلم کا کلام پڑھا انہوں نے. میں شاعری نہیں کرتا ہوں، لیکن میں دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کی آواز میں آواز ملاؤں، اور میں بھی کچھ دلیلیں رکھوں کہ حسین کو ہم غریب امام کیوں کہتے ہیں. جب اتنا بلند ہے حسین کہ اوصیاء اس کے دروازے پہ، اولیاء اس کے دروازے پہ، انبیاء اس کے دروازے پہ، خود نجف سے ہو علی چل کے کربلا آئیں. جب اتنا مقام بلند ہے تو پھر آخر غریب کیوں کہتے ہیں؟ علی کو غریب نہیں کہتے، علی کو امیر کہتے ہیں. حسن کو غریب نہیں کہتے، حسن کو امیر کہتے ہیں. حسین کو غریب کہتے ہیں. نہیں سوچئے تو صحیح کبھی. یاد رکھنا یہ بے وقوف قوم نہیں ہے، یہ بہت عقل مند قوم ہے. یہاں حقیقتوں کو پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے. خواہش ہوتی ہے کہ ہم
عرفان کی منزلوں کو طے کر سکیں. مقام امیر المومنین اپنی جگہ، لیکن حسین کا اپنا مقام. علی کو امیر کہتے ہیں، حسین کو غریب کہتے ہیں. کیوں بھلا؟ یاد رکھنا اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، شہید علی بھی ہوئے، شہید حسین بھی ہوئے. ہم 21 کو علی کا تابوت بھی اٹھاتے ہیں، علی کی مجلسیں بھی کرتے ہیں 19، 20، 21 رمضان میں. لیکن جتنی بھی مجلسیں کر لیں، علی امیر امام ہے. کوئی کہے کیوں بار بار علی کو امیر کہہ رہے ہو؟ علی کو بھی تو شہید کر دیا گیا. ہاں شہید ضرور کیا گیا، لیکن جب جناب امیر المومنین کو شہید کیا گیا نا، جب علی کو ضربت لگائی تو قاتل نے ایک ضرب لگائی. پڑھ لو، کوئی دوسری روایت نہیں ملے گی. ایک ضرب ماری عبد الرحمن ابن ملجم نے، اور ضرب مار کے رکا نہیں، ضرب مار کے دوڑ لگا دی. بھاگ گیا، پکڑا گیا بعد میں، لیکن وہاں سے بھاگا، رکا نہیں مسجد میں. کیوں؟ اس لیے کہ جانتا تھا جسے مارا ہے نا وہ امیر امام ہے. ابھی اس کے بیٹے آ جائیں گے، ابھی اس کے دوست آ جائیں گے، ابھی اس کے ساتھی آ جائیں گے، مجھے پکڑ لیں گے. ایک ضرب مار کے ٹھہر نہیں سکا. لیکن حسین کو غریب اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے اطمینان سے بیٹھا قاتل ضربوں پہ ضربیں چلاتا رہا، ضرب پہ ضرب مارتا رہا. 70 قدم پہ بہنیں کھڑی کہتی رہی نہ مار، ہمارا یہی ایک بھائی تو رہ گیا. بولنے والوں، فقط یہ نہیں ہے، ایک جملہ ہے میں چھپا گیا، لیکن پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، پھر کبھی موقع آئے نہ آئے، کہے دیتا ہوں. امیر امام کو قاتل ضرب مار کے بھاگ گیا، اس لیے کہ خوف زدہ تھا. حسین کا قاتل کو کسی سے خوف نہیں تھا. 70 قدم پہ بہنیں کھڑی تھیں، 7 قدم پہ بیٹی ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی، کہہ رہی تھی نہ مار، میرا بابا کے سوا رہا کوئی نہیں ہے، نہ مار، میرے بابا نے تیرا کیا قصور کیا. اور بڑا لمبا سفر مصائب کا طے کرنا. حسن امیر امام ہے، جبکہ حسن کا نام لیتے امیر حسن کہتے ہیں. حسن امیر، غریب حسین. کوئی کہے کیوں حسن کو امیر کیوں کہتے ہیں؟ یاد کرو، یہ مصائب آپ سنتے ہیں، یہ واقعات آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں. جب جناب امیر کے ضربت لگ گئی نا، زخمی حالت میں گھر لایا گیا، جیسے بھی آئے آ گئے گھر میں. حکیم بلایا گیا، طبیب بلایا گیا. اس نے مشاہدہ کیا، معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد زخم کے اندر کچھ رکھا، دھاگے کی بھی روایت ہے، اور بکری کا ران کا ٹکڑا رکھا. باہر نکالا، دیکھا، دیکھ کے ایک مرتبہ مولا حسن سے کہا کہ آپ کے بابا کو زہر مل گئی ہے، زہر اندر تک سرائیت کر گئی ہے، جتنا ہو سکے امیر المومنین کو دودھ پلائیے، اس لیے کہ دودھ زہر کو نیوٹرلائز کرتا ہے. حکیم نے کیا کہا؟ جتنا ہو سکے اپنے بابا کو دودھ پلائیے. ضروری نہیں ہے کہ یہی آنسو نکلے. میرے جملوں کو غور سے سن لینا، گھر میں جا کے مصلی عبادت پہ بیٹھ کے غور کرنا، بات سمجھ میں آ جائے گی، مولا آنسوؤں کی خیرات عطا کر دیں گے. ہاں، ایک مرتبہ امام حسن سے کیا کہا کہ مولا آپ کے بابا کو زہر مل گئی ہے، بابا کے لیے دودھ کا انتظام کریں، اس لیے کہ دودھ اس زہر کا اثر زائل کرتا ہے. بس میرے مولا حسن نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، کہا کوئی ہے جو میرے بابا کے لیے دودھ لے کے آئے؟
بس اگر 7 کپ دودھ کے تو اسی وقت گھر سے آئے. اس کے بعد راوی کہتا ہے کوفے کی گلیوں میں چھوٹے بچے بڑے جوان اپنے ہاتھوں میں دودھ لے لے کے میرے مولا حسن کی طرف آ رہے تھے, اور ہر کوئی آ کے کہتا تھا لیجئے مولا یہ دودھ لے لیجئے, اپنے بابا کو پلائیے, اللہ کرے آپ کے بابا بچ جائے. بس ازادارو, حسن کو امیر اس لیے کہتے ہیں کہ حسن کا بابا 60 سال کا تھا, 63 سال کا تھا, اور حسن کے بابا کو ضرب لگی تھی تو اس وقت دودھ مانگا گیا تھا. سارا کوفہ دودھ لے کے آیا تھا. حسین کا تو 6 مہینے والا علی اصغر تھا, حسین علی اصغر کو لے کے آئے تھے میدان میں. حسین نے دودھ کا سوال نہیں کیا تھا, فقط یہ کہا تھا کہ اس کی ماں کا تو دودھ بھی خشک ہو گیا, 3 دن سے پیاسا ہے یہ بچہ, اسے تھوڑا پانی پلاؤ. حسین نے دودھ نہیں مانگا 6 مہینے والے کے لیے, پانی مانگا. کتنا پانی پیتا ہے 6 مہینے کا بچہ؟ ہم تعلق برآمد ہو رہا, اس لیے یہاں تک پہنچا ہوتا کہ ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں, کتنا پانی پیتا ہے. ہمارے بزرگ یہ بتاتے تھے کہ جب مائیں بچے کو پانی پلاتی ہیں نا تو اسے کسی کپ سے نہیں پلاتی, بلکہ مائیں اپنی انگلی پانی میں ڈبو کے بچے کے ہونٹ پہ رکھ دیتی ہے, بس وہ پانی بچے کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اسی سے بچے کی پیاس پوری ہو جاتی ہے. آیا بچے چلا اور بچہ گیا, ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. عزیزو, جس کے باپ کے لیے پورا کوفہ دودھ لے کے آئے اسے امیر حسن کہتے ہیں, اور جس کے بیٹے کو ایک بوند پانی میسر آئے اسے غریب حسین کہا جاتا ہے. حجرکم اللہ. بس ختم ہو گئی مجلس. ہاں عزیزو, ختم ہو گئی مجلس. حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. پھر اس کے بعد کہا بہن ابھی دین کے بچنے میں کچھ قربانی باقی ہے, وہ آپ کو حصہ ملانا ہوگا. بہن آپ کو یہ چادر دینی ہوگی. بہن نے کہا میں چادر دوں گی. بہن فقط چادر نہیں, کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا ہوگا. جاؤں گی. کہاں میں جاؤں گی, کہ خطبے دینے ہوں گے, کہاں میں دوں گی. ختم ہو گئی مجلس. میں زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا, بات مکمل ہو گئی. مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے. ہاں عزیزو, آ گئی زینب شام میں. زینب بی بی نے خطبہ دیا. ایک خطبہ ہے جناب زینب کا فتح, ایسا خطبہ ہے جو جناب زینب نے دیا. خطبات بہت سے ہیں کوفہ میں, شام کے بازاروں میں, لیکن یزید کے دربار میں فقط ایک خطبہ ہے. لیکن ایسا خطبہ دیا ہے جناب زینب نے کہ شام فتح کر لیا. میں اپنی بیوی کے خطبے کا کچھ تھوڑا سا آپ کو تعارف تو کرا دوں. خطبہ تو نہیں پڑھ سکتا اس وقت, تعارف کرا دوں آپ کو. جب بیوی خطبہ دینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے نا, تو دربار کا حالات یہ تھے کہ 700 کم از کم کرسی تھی جو لگی ہوئی تھی. میں نے آج جو پڑھا ہے 700 کم سے کم تعداد ہے, 950 تک کی تعداد موجود ہے. مجمع عام تھا, دنیا موجود تھی وہاں پر. علی کی بیٹی کی بات کون سنتا. اس وقت ایک مرتبہ جلال آیا علی کی بیٹی کو, اور جلال کی کیفیت میں علی کی بیٹی نے ایک جملہ بابا کے حق ولایت کو استعمال کر کے کہا, اسقطو, خاموش. بس جیسے ہی کہا نا خاموش, تو راوی کہتا ہے ایسی خاموشی ہو گئی کہ اب کسی کو کچھ سنائی نہیں دیتا, کچھ کوئی بول نہیں سکتا. ہاتھ, لوگ خوش آمدید تھے, تالیاں بجا رہے تھے, ہاتھ سے ہاتھ ٹکراتے تھے, آواز نہیں آتی تھی. ایک دوسرے سے بات کرتے تھے, آواز نہیں آتی تھی. کوئی کسی سے کلام کر رہا تھا, آواز نہیں آ رہی تھی. لوگ ششتر تھے, حتیٰ کہ تاریخ کہتی ہے کہ باہر حالات یہ ہو گئے تھے کہ سڑک پہ جو اونٹ جا رہے تھے, اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے, وہ گھنٹی آپس میں ٹکراتی تھی, آواز نہیں آتی تھی. اونٹ چلانے والوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو یہ کیا ہو گیا, قیامت آنے والی ہے. وہ چیخے لیکن کسی کی آواز کسی کو سنائی نہیں دی. قیامت نہیں آئی تھی. علی کی بیٹی دربار یزید میں علی بن کے خطبہ شروع کرنے لگی تھی.
بس ایک ایسا خطبہ دیا بی بی نے جس میں اپنا تعارف بھی کرایا، یزید کا تعارف بھی کروایا. کبھی موقع ہوا تو خطبے پہ گفتگو، لیکن جب تعارف مکمل کروایا نا تو حالت یہ ہو گئی کہ پورے دربار کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب رو رہے تھے اور روتے جاتے تھے، اور بہت سے لوگ دربار چھوڑ کے چلے گئے. جو بیٹھے رہے انہوں نے اپنے آپ کو یزید سے موڑ لیا، پیٹھ موڑ لی یزید سے. کوئی یزید کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا. یزید کو محسوس ہوا کہ تخت پہ اکیلا رہ گیا ہوں. جب بی بی خاموش ہو گئی نا تو ایک مرتبہ بی بی کو پریشان کرنے کے لیے اس نے ایک جملہ کہا، پریشان کرنے کے لیے کہا، آپ یہ بتائیے آپ کو اس وقت زیادہ تکلیف ہوئی جب آپ کے بھائی کے بازو کٹے، یا اس وقت زیادہ تکلیف ہوئی جب آپ کے بھتیجے کی گردن کے سینے میں برچھی لگی، یا اس وقت زیادہ تکلیف ہوئی جب آپ کے بھائی کی گردن پہ شبر نے 13 ضربے چلا. بس ادادارو، جناب زینب نے سنا، ایک مرتبہ جلال کے عالم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ نہ مجھے اپنے بھائی کے بازو کٹنے سے اتنی تکلیف ہوئی، نہ اپنے بھتیجے کی سینے میں برچھی لگنے کی اتنی تکلیف ہے جتنی تکلیف مجھے تجھ نجس سے گفتگو کر کے ہو رہی ہے. بس ایسا جملہ کہا کہ اس کے بعد یزید کے اندر بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی. اب یزید بھی کچھ بول نہیں سکتا تھا. جس وقت یزید بھی خاموش ہو گیا، لوگ کرسیوں پہ رو رہے تھے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اپنا رخ کیا نجف کی طرف، اور نجف کی طرف رخ کر کے کہا، بابا علی، میں نے تو سنا تھا شام فتح کرنا بڑا مشکل ہے. اے بابا ذرا آ کے دیکھیں تو صحیح، علی کی بیٹی نے ایک خطبے میں شام کو فتح کر لیا. بس یہ کہا، یہ قریب سے آواز آئی، زینب تیرا بابا نجف میں نہیں تیرے پاس موجود ہے. بیٹی میں تیرا خطبہ سن رہا تھا. بیٹی مجھے یہ بتا دے، جب میں نے 19 رمضان کو ضربت لگی تھی، گھر پہنچا تھا، میں نے کہا تھا بیٹی مجھے ذرا قرآن پڑھ کے سنا دے، تو تم نے کہا تھا کہ بابا میں قرآن پڑھوں گی آپ میری طرف دیکھیں گے. بابا مجھے شرم آتی ہے، میں قرآن نہیں پڑھ سکتی. ارے بیٹی، جو میرے سامنے قرآن نہیں پڑھتی تھی، یزید کے دربار میں خطبہ کیسے دیا؟ ادھر بی بی نے خطبہ دیا، دربار میں عجیب منظر، کرسیوں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ رو رہے ہیں، کچھ لوگ دربار چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یزید تخت پہ اکیلا ہے. یا ایک مرتبہ پیچھے سے ایک دروازہ کھلا، ایک پردہ ہٹا، اندر سے کوئی مستور نکل کے دوڑتی ہوئی آئی، سر پہ ردا نہیں تھی، دوڑتی ہوئی آئی، دوڑتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا. یزید گھبرا کے تخت سے اٹھا، ایک مرتبہ جلدی سے عبا اتاری، اس مستور کی سر پہ ڈالی اور کہا، ہند تو کیسے میری زوجہ ہو کے اس طرح سر برہنہ دربار میں چلی آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ سر پیٹ کے کہنے لگی، ابھی ابھی سیدہ زہرا میری خواب میں آئی تھی، مجھے کہہ رہی تھی میری بیٹیاں برہنہ سر ہے. ارے دیکھو تو صحیح دربار میں زینب برہنہ سر کھڑی. اجرکم اللہ. ختم ہو گئی مجلس. بس بھائی مجبور ہو گیا یزید، مجبور ہوا. یاد رکھنا یہ خطبہ زینب کا اثر تھا. تفصیل نہیں کا وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل سے اس بات کو سمجھا سکوں. یہ خطبہ زینب کا اثر تھا کہ یزید مجبور ہو گیا. ایک مرتبہ سید سجاد کو بلوایا گیا، کہا جو آپ کی شرائط ہو وہ بتائیے، ہم اب آپ کو قید میں نہیں رکھ سکتے، اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، مدینے چلے جائیے. ہاں عزیزو یاد رکھنا یہ فتح جناب زینب کا کمال ہے. فاتح سے شرطیں فاتح منوایا کرتا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے شرطیں رکھی، کہا ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہمیں جانے کی شرائط یہ ہے کہ پہلے اسی شہر دمشق میں میرے بھائی حسین کی فتح کا اعلان ہوگا. اور حسین کی فتح کا اعلان کیسے ہوگا؟ حسین کی فتح کا اعلان کا نام ہے مجلس حسین ہوگی. دوسری شرط ہمارا لوٹا ہوا مال دیا جائے. تیسری شرط ہمیں ایک ایسا آدمی دیا جائے جو سادات کی تعظیم کرنے والا ہو، جو ہمارا قافلہ لے کے مدینے تک جائے. میں کیا پڑھوں، کیا چھوڑ دوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بس جو لٹا ہوا مال ملا نا،
सरहाए शुहदा मिले, सरहाए शुहदा, मौला आपको ज़ियारत शाम करवाए, बीबी का रोजा भी देखें और उन तमाम मकामात को देखें जहां कब्रिस्तान में जनाब सकीना की कब्र है ना, वहीं करीब ही वो मकाम है जहां सैयद सज्जाद ने मोजज़े से गुस्ल दे के तमाम सरों को सिवाय सरे हुसैन के दफन किया। रिवायत यह है कि सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला लाया गया और उसे इमाम हुसैन की कब्र में दाखिल किया गया, बाकी सरों को इमाम ने वहीं गुस्ल दे के दफन किया। वहीं पर वो मकाम है जहां पहली मजलिस हुई, आज उस जगह कमरा बना दिया गया। जब मजलिस हुई उस वक्त कमरा नहीं था। हुसैन की पहली मजलिस खवातीन की मजलिस हुई है, जिसकी अजादारा का नाम ज़ैनब बिन्त अली है और बाकी अजादार औरतें बीबी के साथ की कैदी औरतें हैं। और बाहर भी ऐलान किया गया, शहर में ऐलान हुआ कि जो आना चाहे हुसैन की मजलिस से आए। शाम की औरतें आई, ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करते हुए सिर्फ एक जुमला कहा, ए शाम की औरतों, आज खाली हाथ चली आई, आज तुम्हारे हाथों में वो पत्थर नजर नहीं आ रहे। आज तुम्हारे हाथों में वो पत्थर नजर नहीं आ रहे। शाम की औरतें हाथ जोड़ के कहने लगी, बीबी बीबी हमें धोखा दिया गया था, बीबी हमें पता नहीं था, आपका भाई नवागी था, बीबी आपके भाई को शहीद किया गया, बीबी आपका भाई मजलूम था। हुसैन की मजलूमियत का ऐलान हो रहा है, यह हुसैन की फतह का ऐलान करती जा रही है जनाब ज़ैनब। कुछ और सामान भी आया सरहाए शुहदा के अलावा। वो एक गठड़ी थी जो लाई गई, जो जनाब ज़ैनब के सामने रख दी गई। जनाब ज़ैनब ने उस गठड़ी को खोला, जब गठड़ी को खोला तो उसके अंदर से कुछ चादरें नजर आई। जब चादरें नजर आई ना, तो वो बीबियां भी सामने खड़ी हुई थी, लेकिन कोई बीबी आगे नहीं बढ़ी। ये एहतराम जनाब ज़ैनब था। जनाब ज़ैनब ने झुक के एक चादर को उठाया, उसे देखा, पहचाना, पहचान के कहा, लो लैला ये तुम्हारी चादर है। फिर चादर को उठाया, उठा के कहा, लो फरवा ये तुम्हारी चादर है। बीबी चादर उठाती, पहचान के जिस बीवी की होती उसके हवाले करती। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब जो झुकी, एक छोटी सी चादर को, एक नन्ही सी चादर को उठाया। अभी जनाब ज़ैनब उस चादर को देख रही थी, या जनाब रबाब तेज कदम से आगे आई, आगे आके कहने लगी, ला रबाब ये मुझे दे दे, ये मेरी सकीना की चादर है। बस जनाब ज़ैनब ने चादर दी, जनाब रबाब ने वो चादर ली, ले जाके एक नन्ही सी कब्र पे डाली, कब्र पे बैठ गई। ए सकीना उठो, हमेशा पूछती थी मदीने कब जाना, सकीना रिहाई हो गई, चलो मदीने चले सकीना। हो गई मजलिस। हाँ अजीजों, काफिला चला, काफिला चला। मेरा मौला का चेलुम है, अगर आज नहीं तफसील सुनाऊंगा तो कब सुनाऊंगा। बहुत मुख्तसर सुना रहा हूं, वाकयात को छोड़ता जा रहा हूं। हाँ, बस आखिरी जुमले सुन लें। काफिला चला, आगे रास्ता दो हिस्सों में बंटता था, एक मदीने की तरफ जाता था, एक करबला की तरफ। इमाम वक्त आके जनाब ज़ैनब के पास खड़े हैं, फूफी अम्मा हुक्म फरमाइए, एक रास्ता मदीने जाता है, एक रास्ता करबला, किधर जाएं? कहा, बेटा पहले करबला जाऊंगी फिर मदीने जाऊंगी। सैयद सज्जाद ने उधर रास्ता इख्तियार किया जिधर करबला जाता था। करबला में जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी पहले से मौजूद थे। बस खत्म हो गई मजलिस, नहीं पढ़ा सकता कैसे पहुंचे, लेकिन जब सादात पहुंचे हैं ना, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह को इत्तला मिल चुकी। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह
झाड़ियों के पीछे जाके छुप गए, हालांकि आंखों से नाबीना हो गए थे, अकेले नहीं थे, और भी बहुत से साथी थे, सबको लेके झाड़ियों के पीछे दूर चले गए। कहा चलो अली की बेटियां आ रही हैं, वो अपने भाई से बातें करेगी, ऐसा ना हो कि उनकी आवाजें हम तक पहुंचे। अजीब जुमला है, मख्तल का जुमला है, ये मख्तल का जुमला है, ऐसे किसी जाकिर वाइज का जुमला नहीं है। कि जब जनाब ज़ैनब आई है ना, नाके पे बैठी हुई थी, वो नाका कब्र हुसैन के करीब आया जिस पे जनाब ज़ैनब बैठी थी, यानी वो ऊंट कैमल उसके ऊपर जिस पे जनाब ज़ैनब बैठी हुई हैं। एक मर्तबा अपने आप को देखिए, ऊंट से उतरने का तरीका ये होता है कि जब ऊंट होता है पहले उसे जमीन पे बिठा दिया जाता है, फिर सवारी नीचे उतरती है। लेकिन जब जनाब ज़ैनब को भाई की कब्र नजर आई ना, तो फिर ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया, उस खड़े हुए ऊंट से अपने आप को भाई की कब्र पे गिरा दिया और एक मर्तबा कब्र को दोनों बाहों में ले लिया, और लेने के बाद एक मर्तबा भाई से कहा, भाई ज़ैनब तेरी फतह का ऐलान करके आई। भैया ज़ैनब आ गई, लेकिन ज़ैनब तेरी फतह का ऐलान करके आई है। भैया मैं दुनिया से मनवा के आई हूं कि मेरा भाई मजलूम है। भैया मैं तेरी मेहनतों को पूरी दुनिया में मशहूर करके आई हूं। भैया यजीद ने लाखों लोग दूर दूर से बुलाए थे। भैया वो आए तो इसलिए थे कि यजीद की फतह का जश्न मनाए, लेकिन भैया वो वहां से तेरा पैगाम लेके गए हैं, तेरी मजलूमियत का पैगाम लेके गए। पूरे शाम में और दूर दूर तेरी मजलूमियत मैंने फैला दी भैया, और ये फैलाती चली जाऊंगी। भैया मैं तेरी तमाम तर कामयाबियों के झंडे गाड़ के आई हूं, लेकिन भैया बहन बड़ी शर्मिंदा है। बहन तेरे साथ तुझसे एक वादा करके गई थी भैया, अपनी एक अमानत आपने मेरे सुपुर्द की थी और कहा था मेरी सकीना का ख्याल रखना। भैया मैं सकीना का ज्यादा ख्याल न रख सकी, सकीना कैद खाने शाम में मर गई। भैया मैं उसे वही दफन करके आई हूँ, लेकिन भैया ज़ैनब वादा करती है जहां जितने दिन भी गुजर जाए मैं वापिस जाऊंगी मदीने से, कयामत तक तेरी बेटी के पास शाम में रहूंगी। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। सादात करबला, सादात करबला, सादात करबला, सादात करबला, सादात कर
चेहलुम को करबला में जब आई वो बीवियां सादात करबला सादात करबला चेहलुम को करबला में जब आई वो बीवियां सादात करबला सादात करबला चेहलुम को करबला में जब आई वो बीवियां सादात करबला सादात करबला चेहलुम को करबला में जब आई वो बीवियां सादात करबला सादात करबला हर बीबी कर रही थी कुछ इस तरह से गिरिया सादात करबला सादात करबला चेहलुम को करबला में जब आए वो बीवियां सादात करबला सादात करबला कुछ बीवियां यहाँ है तो कुछ बीवियां वहाँ करते हुए फुगार करते हुए फुगार कुछ बीवियां यहाँ है तो कुछ बीवियां वहाँ करते हुए फुगार बिखरे हुए फुगार बिखरी हुई थी मातल सरवर में जा बजा सादात करबला सादात करबला चेहलुम को करबला में जब आए वो बीवियां सादात करबला सादात करबला भी कर रही थी कुछ इस तरह से गिरिया सादात करबला सादात करबला कुछ बीवियां यहाँ है तो कुछ बीवियां वहाँ करते हुए फुगार करते हुए फुगार बिखरे हुए दिमाग तले सरवर में जा बजा सादात करबला सादात करबला चेहलुम को करबला में जब आए वो बीवियां सादात करबला सादात करबला चेहलुम को करबला में जब आए वो बीवियां सादात करबला सादात करबला एक बीबी दश्त खूनी में जाते थे नहर पर कहते बचश में कर कहते बचश में कर कहते बचश में कर एक बीबी दश्त खूनी में जाते थे नहर पर कहते बचश में कर कहते बचश में कर अब्बास देने आई हूँ पुरसा सकीनता सादात करबला सादात करबला चेहलुम को करबला में जब आए वो बीवियां सादात करबला सादात करबला चेहलुम को करबला में जब आए वो बीवियां
سادات کربلا سادات کربلا گٹ گٹ کے لاڈلی تیری زندہ میں مر گئے قربات وہی بنی قربات وہی بنی گٹ گٹ کے لاڈلی تیری زندہ میں مر گئے قربات وہی بنی قربات وہی بنی بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئے وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئے وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا اکبر کی لاش پر ہوئی لیلا یونو اگر دیکھا نہ سال بھر دیکھا نہ سال بھر لاش پر ہوئی لیلا یونو اگر دیکھا نہ سال بھر دیکھا نہ سال بھر آئی ہوں قید شام سے اب ہو کے میرے ہاں سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئے وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئے وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا بانو یہ بین کرتی تھی اے میرے بے زباں ماں ڈھونڈیا کہاں ماں ڈھونڈیا کہاں بانو یہ بین کرتی تھی اے میرے بے زباں ماں ڈھونڈیا کہاں ماں ڈھونڈیا کہاں بدلانے ہے کہاں میرا اصغر ہے کربلا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئے وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئے وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا ہر بیوی کر رہے تھے کچھ اس طرح سے گریا سادات کربلا سادات کربلا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کو سما چلیاں شلا ویر نصیبے تکبیرہ کو سما چلیاں شلا ویر نصیبے میں اوکھے سفر تے ویندی پیاں میرے ہن حالات عجیب آ جاوے لال اصغر 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 کیوں
صدقے میں واری جاوا آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر میرا نازنین ڈاڈی گرم زمین میرا نازنین ڈاڈی گرم جو لکھا کے آتا ہے جو لکھا کے والا پیچھا بڑھاوا آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر امڑی نارج کٹایا بہنی نارج کٹایا امڑی نارج کٹایا بہنی نارج کٹایا آجا میں تے کو پڑھ کے آجا میں تے کو پڑھ کے سورا آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر آجا وے لال اصغر اصغر مہارا موڑی سنگت نمازی چھوڑی اصغر مہارا موڑی سنگت نمازی چھوڑی جولی چلال دے کے جولی چلال دے کے سکھی سو یا نماز آجا وے لال اصغر 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 یا حسین 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 Matam. I know. I'm so nervous. Ali hero. آجو آجو گنتا معامل ہمرا وہ ولی سفر مثالی زارا سرحد تے گنتا معامل ہمرا اور اکل گتی سونی نیو یار نے پاس میں شام دی آ گئی میں کوٹ سب سے ڈاؤن کربلا دی سرات آئی کیا دتا جابر جابر مسافرہ اپنے سوالا یا بلہ مار کے کربلا تو بی بی پوچھے مولا کہے بڑھایا جابر آدھا اس سے مولا حسین ستا ہوئے حکم کہے میں چل دے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم عباس ابن علی دا حکم چل رہا ہے میری زیور پوچھیا کہ دا حکم چل رہا ہے کن تو بارا جابر نے جدا نہ لے شکر میری بہن پوچھے
जाबर नु कोई बात जल्दी बुला अब्बास दी कबर पे आके जाबर जण पे आदा कोई कदी आन कोई मुसाफिर शाम दे पासू मौला उतरना बड़े तराम उठा तू मेरा दिल अब्बास दी कबर लगी है कोई चिड़त नहीं दिखती अबे कौन आई अबे वादी मैं उमर मसाइबा अब्बास यारानी होते दे का नाम ज़ैन बिया ते मैं कुदस बिंदे हो क्या सोरे दी जागीर विचूडी उमल मसाइबा या इमाम मज़लूम हुसैन साड़ियां चादर थोड़ी देर बाद क्या दिखा सज्जाद नजर नहीं आया अरे बीबिया पूछो सज्जाद बीबिया दिखा क्या हालत अब्बास दी कबर ते मौला जने रो रो क्या चाचा किचन की जो खिड़की है ना उधर ये अपना दुकान का सकान की तरफ
جان شمرنے جا بابا جان شمرنے جا ہمارے تماشے پر بالیاں کھینچ میرے پھرتا ہوا بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا کیا یتیم پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر شمر کو دیکھ کے میں خوف سے بھر آتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں بابا نے ہم بھی سنا مگر کیسے کیا مجھ سے سنو تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو اپنے ہم سنا
بابا جون داداش علی رو به کجا بردی بابا بچه ها میگن اونو پیش خدا بردی بابا بچه ها میگن اونو پیش خدا بردی بابا بابا جون به من بگو سر تو چی اومده داداشم علی اکبر برچی نیومده داداشم علی اکبر برچی نیومده من نمیفهمم بابا من نمیفهمم بابا Yeah, dude, it's already on YouTube. It's being live streamed to YouTube. But after it's done, it's going to be saved as a video on YouTube. And I'll zoom into your bonus. I'll watch your check on background. They don't have replay. They have whatever audio is coming through. Don't touch it. بابا جان کو نہیں بابا جان کو نہیں میرے زخموں کی خبر اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیم کہہ کر بابا جان آج تلک بابا جان آج تلک یہ سمجھ آئی نہیں باپ کا جانا یتیم یا اسیر ہے پگر لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح بابا اپنے غم بھی سنا Like this. I did the whole thing like this. Believe it or not, seriously. I'm the only person who did it. Watch on Vlog in Los Angeles. You'll see all my footage. Nobody else took anything except for me. That's all my footage. I stood there for like 6 hours just recording. When was this? Today. Today. My ankles hurt. You were yeah. That was all my recording. Believe it or not. I'll show you later. And these are some good shots. Look at this. That's why you're not going to see me in any of the videos. Because I was the one behind the camera. Yeah, I did. I zoomed into you. You're on YouTube at the moment. You go on YouTube, I zoomed into your bony ass dreams of you. I did. Believe it or not. It was easy as you. It was funny, yeah. You were the last thing. Yeah, it was. People are gonna see that.